أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے فرستاد ابراہیم کے پاس خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، انہوں نے کہا سلام ہو تم پر، اس نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو، بلا تاخیر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ یہ سورہ ہود کی 69 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم نے اس کا جواب دیا۔ سلام کی آداب اور شرائط و احکامات کے بارے میں کل گفتگو ہو چکی ہے۔ اس میں اور ایک بات آئی ہے اسی آیت میں کہ ان کی مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کی۔ چونکہ فرشتے انسانی صورت میں آئے تھے، اس لیے اجنبی مردوں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مہمان ہیں، سفر سے آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے فوراً ان کی ضیافت کا انتظام کیا، ایک بچڑا بھون کر لائے اور اس کا گوشت مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ ضیافت اور مہمان نوازی کا جو طریقہ تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور انہوں نے ہی اس کو شروع کیا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ کھانے سے پہلے کوئی نہ کوئی مہمان کو تلاش کرتے، تنہا کبھی نہیں کھاتے تھے، ساتھ لے کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ فرشتوں کو بھی انہوں نے انسان ہی سمجھا، چونکہ فرشتے انسانی شکل و صورت میں آئے تھے۔ اس میں یہ بتانا بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اور آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا، اس میں بھی وہاں پر بھی فرشتے انسانی شکل ہی میں گئے تھے۔ تو وہ دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ کے، لیکن اس کے باوجود جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم الغیب کسی کے پاس نہیں ہے، ورنہ فرشتے اگر انسانی صورت میں بھی آتے تو پھر ان کو تو معلوم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں معلوم ہوا جب تک کہ وہ خود نہیں بتائے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور بشکل انسانی آئے ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ جو ہے ان کو مہمان سمجھے اور مہمان سمجھ کے ان کی خاطر تواضع میں لگ گئے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے فرشتوں کی ضیافت کرنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے انہوں نے جب فرشتوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم ایسے ہی مفت میں نہیں کھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مفت میں نہیں تو اس کی اجرت دے دو۔ اس کی اجرت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو اور کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کرو۔ حضرت جبرائیل امین بھی اسی میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر کھاتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں تو الحمدللہ پر ختم کرتے ہیں، یہی سنت ہے۔ اور ایک واقعہ امام قرطبی نے اس سلسلے میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آیت کے ذیل میں، کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ تنہا کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ایک وقت کھانے سے پہلے مہمان کی تلاش شروع کی، تو ایک اجنبی انسان ملا، اس کو بلایا اور بلا کر اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا اور کہا کہو بسم اللہ۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا اللہ کون ہے کیا ہے۔ اس پر انہوں نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کفر کے باوجود زندگی بھر اس کو کھلاتا رہا اور تم ایک وقت میں ہی بخل کر گئے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اس کی تلاش میں بھاگے، دوڑے گئے اور جا کر اس کو تلاش کیا اور پکڑ کر لائے۔ تو اس نے کہا کہ میں جب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ آپ یہ نہ بتا دیں کہ پہلے کیوں بھیجا تھا اور اب کیوں بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سارا ماجرا سنایا۔ تو
تو فوراً وہ اسلام لایا اور بولا کہ اللہ ایسا کریم ہے رب جو یہ حکم بھیجتا ہے تو پھر میں اس پر ایمان کیسا نہ لاؤں. وہ بسم اللہ کہہ کر پھر کھانا شروع کیا. تو یہ عادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. یہ انبیاء کی سنت ہے، صلحاء کی سنت ہے، اور اسلام کا ادب ہے، اور یہ اخلاق ہے کہ مہمان گھر پر آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنا. اکرام مسلم جو حدیث ہے کہ مسلمان کا اکرام کرنا، اس کی خاطر تواضع کرنا، وہ گھر پر آپ کے پاس آئے تو وہ رحمت اور برکت ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہدایت ملتی ہے اس آیت سے ہمیں کہ کبھی کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائے تو فوراً آپ کے پاس جو چیز مہیا اور اویلیبل ہو اس کو لا کر اس کے سامنے رکھیں. جیسے کوئی اسنیکس ہے یا جوس ہے یا دودھ ہے یا جو بھی ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ جو چیز فوراً آپ کے پاس ہو وہ لا کر اس کے سامنے پیش کریں. اس کے بعد اور مزید وقت ہو اور صاحب استطاعت ہو تو پھر مزید اچھے کھانے کا انتظام کریں، لیکن تکلفات میں نہ پڑیں. آپ کے پاس جو بھی اچھی چیزیں ہیں اس کو مہمان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ سڑی گلی چیزیں، خراب اور بیکار فالتو نکمی چیزیں ہیں وہ سب لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہے کہ ختم ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. ایسا نہیں، بلکہ مہمان کا اکرام کرنا اور سب سے اچھی چیزیں آپ کے پاس جو ہیں آپ کے کھانے کے لیے ان کھانوں میں سے اس کے لیے پیش کرنا، یہ اصل مہمان کا اکرام ہے. اور یہ طریقہ انبیاء کا ہے اور صلحاء کا ہے، اور اکرام مسلم اسے ہی کہا جاتا ہے. تو اس کے تعلق سے یہاں پر جو ہے یہ بات آئی ہے، اور اس میں اختلاف ہے علماء میں اور مفسرین میں کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے یا سنت ہے. تو کم از کم سنت اور مستحسن تو ضرور ہے. واجب بعض صورتوں میں ہو جاتی ہے، اس صورت میں جب کہیں پر کوئی ایسے مقام پر کوئی چلا جائے گاؤں میں، وہاں پر کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، کوئی ہوٹل نہ ہو، تو پھر جہاں پر جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی خاطر تواضع کرے، اس کی مہمان نوازی کرے. اس وقت واجب ہو جاتا ہے. تو مہمان کے تعلق سے انہیں بڑا اس کا اکرام کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور اس کو آپ کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا جو چیزیں ہیں اس کی طرف سے ضیافت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آیت میں یہ پیغام ملتا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو اجنبی سمجھا اور ان کی طرف سے اندیشہ محسوس کیا. انہوں نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. لیکن جب انہوں نے لا کر کھانا رکھ دیا ان مہمانوں کے سامنے، چونکہ وہ فرشتے تھے، وہ کھا نہیں سکتے تھے، وہ تو کھانے پینے سے معذور ہیں، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جا رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ دشمن نہیں کھاتا تھا اس زمانے میں. آج تو دشمن بھی کھا لیتا ہے، کھا پی کر دشمنی کرتا ہے. اس وقت دشمن کم از کم کھاتا نہیں تھا. تو ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ شاید یہ دشمن ہیں اس لیے کھا نہیں رہے ہیں. ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے فرشتے خود یہ بات سمجھ گئے اور کہا کہ قالوا لا تخف، مت ڈریے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. یعنی ایک تو آپ کو خوشخبری دینا تھا، ایک لڑکے کی بشارت بھی دینا تھا، اس کے علاوہ ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. قوم لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کے علاقے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا. لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا جہاں پر ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا وہ فلسطین سے بہت ہی قریب علاقہ تھا، تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر. جو جارڈن جسے کہا جاتا ہے آج، جارڈن اور فلسطین کے شاہراہ پر وہ بستیاں آباد تھی، متفقات کی بستیاں کہا جاتا تھا، اور اس علاقے کا نام سدوم تھا. اس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا. آج وہ عبرت کی نشانی بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کر دی ہے. وہ بحر مردار، بحر میت جسے کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی، آج وہ موجود ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی. تو اس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا پیغمبر بنا کر. لوط علیہ السلام کی قوم
کفر کے علاوہ ایک بہت ہی خبیث اور بے حیائی اور فحش قسم کی عادت میں مبتلا تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر۔ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، انہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کیا تم جو ہے ایسا فحش اور بے حیائی کا کام کرتے ہو جو دنیا میں کسی نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین اینکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مجرمون بل انتم قوم مسرفون، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت رانی کرنے کے لیے، تم بڑے مجرم ہو، حد سے بڑھ جانے والے ہو تم، یہ کہا گیا تھا۔ تو اس قوم کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جس قسم کا کردار وہ لوگ اپنائے ہوئے تھے، جس قسم کی حرکتیں وہ لوگ کر رہے تھے، ویسا ہی شدید عذاب ان کے اوپر آیا، اتنا شدید عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، کہا گیا 27ویں پارے میں سورہ زاریات میں کہ ہم بھیجے گئے ہیں اس قوم کی طرف جو مجرم قوم ہے، ان کے اوپر پتھراؤ کرنے کے لیے، اور ایسے پتھر جن کے اوپر مجرموں کا نام لکھا ہوا تھا، نام بنام جو ہے ایک ایک پتھر ان کے لیے رکھا گیا تھا، تو وہ پتھروں سے ان کو مارا گیا۔ اور عذاب کا تذکرہ آگے بھی آئے گا، دیگر صورتوں میں بھی ان کے اوپر کیسے عذاب آیا کہ ان کی بستی کو اوپر لے جا کر پلٹا دیا گیا تھا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود فرمایا۔ تو اس قسم کا عذاب ان کے اوپر آیا، بہت ہی سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، یہ کہا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اس کی بیوی بھی کھڑی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ہنس پڑی جب ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام وہاں پر موجود تھی جب فرشتوں نے اللہ کی طرف سے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ تم کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد ان کا بیٹا ہوگا یعقوب تمہارا پوتا۔ دونوں خوشخبریاں ایک ساتھ دے دی گئی، تو اس پر ان کی بیوی ہنس پڑی، یہ اس وجہ سے کہ آگے آیت میں آ رہا ہے، قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، وہ بولی ہائے میری اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھیاں ہو گئی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ سن کر ہنس پڑی اور کہا کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر اتنے بوڑھے ہیں، اس کے باوجود مجھے اولاد ہوگی، یہ کیسا ہوگی، یہ تعجب کی بات ہے، تعجب کرنے لگی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، انہوں نے فستادوں نے کہا کہ تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت، بے شک وہ حمد کا مستحق اور بڑی شان والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مہمانوں کی خدمت کے لیے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے جب سنا کہ یہ فرشتے ہیں اور ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں تو بے اختیار ہنسی آ گئی ان کو، کیونکہ بڑھاپے میں بچے کی پیدائش کی خبر بظاہر تعجب میں ڈالنے والی تھی۔ واضح رہے کہ خوشخبری دینے کا واقعہ یہاں اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، سورہ زاریات 26 اور 27 پارے میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کی بات آئی ہے۔ اور اس پر ان کی بیوی نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں بڑھیا بانجھ اور میرے شوہر اتنے بوڑھے، ہم لوگوں کو بچہ کیسے ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی، جب وہ تعجب سے ہنس پڑی تو مزید خوشخبری یہ دی گئی کہ تمہارے گھر نہ صرف بیٹا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ تھا، اس وقت تک ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ بات تعجب کے اظہار کے لیے انہوں نے نسوانی انداز میں کہی، نہ کہ کوئی اعتراض کرنے کے انداز میں۔ فرشتوں نے حضرت سارہ کے تعجب کو دور کرنے کے لیے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اللہ کا کوئی حکم قابل تعجب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ تم نبی کے گھر والوں میں سے ہو جن پر اللہ کی خاص عنایات ہیں، اس لیے اگر اس نے تمہارے بڑھاپے کے باوجود تمہیں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے تو اس کو اس کا فضل خاص سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ خوبیوں والا ہے اور اس کا ہر کام خوبی کا ہوتا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، اس کے لیے اس کام
ایسے ہوتے ہیں کہ ہر فیصلے سے خدا کی شان نظر آتی ہے۔ ضمناً یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہے، کیونکہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خطاب کر کے فرشتوں نے اہل بیت کہا۔ اہل بیت کے اس واضح مفہوم کے باوجود مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اور آپ کے ازواج مطہرات کو جو ہے اہل بیت میں شامل نہیں سمجھتا۔ یہ سب بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کبھی بھی اہل بیت سے ہٹ نہیں سکتی۔ اہل بیت میں بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر عام فہم الفاظ میں بھی کیا کہیں، گھر والی کسے کہتے ہیں؟ بیوی ہی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اولاد، آل اولاد سب اہل بیت ہی میں شامل ہیں۔ جیسا کہ آج ایک فرقہ ایسا کرتا ہے کہ ازواج مطہرات کو اس سے علیحدہ کر کے بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، جبکہ بار بار قرآن میں اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ بیوی بھی اہل بیت ہی میں شامل ہے۔ ظاہر ہے اس کے معنی سے ایک کھلا انحراف ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْءُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی تشویش دور ہو گئی اور اسے خوشخبری ملی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے حجت کرنے لگا۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، در حقیقت ابراہیم بڑا ہی بردبار، درد مند اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا تھا۔ جب خوشخبری سنا دی گئی اور دوسرا کام بھی بتا دیا گیا کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام غمزدہ ہوئے اور پھر فرشتوں سے کہنے لگے کہ ابھی کیوں ان کے اوپر عذاب بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے اس کے سلسلے میں ان سے بات چیت شروع کر دی، کیونکہ وہ بڑے دردمند دل رکھنے والے انسان تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اے ابراہیم یہ بات چھوڑ دو، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے کو ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ حجت بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے مفہوم میں یہ بات نہیں تھی، بلکہ ایک دردمندانہ درخواست تھی۔ عذاب کی خبر سن کر ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو یہ تشویش ہوئی کہ اس قوم کے درمیان اللہ کا پیغمبر لوط ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں اس کا تذکرہ آیا 20ویں پارے میں، ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ قدرناہا من الغابرین۔ یہ فرما دیا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں لوط بھی تو موجود ہیں جو ان کے بھتیجے تھے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے وہاں پر کون کون ہیں، اور انہی پر عذاب آئے گا جو نافرمان ہیں۔ لوط اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور ان کے اہل کو بچا لیا جائے گا سوائے ان کی بیوی کو۔ یہ بار بار آ رہا ہے، آپ اس پر جو ہے سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں کہ بیوی کو نہیں بچایا گیا کیونکہ بیوی نافرمان تھی، شوہر کی بات نہیں مانتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بار بار کر کے یہ بتایا کہ اگر کوئی نافرمان ہے گھر والی بھی، اس کی اولادوں میں سے بھی، جیسا نوح علیہ السلام کا واقعے کا تذکرے میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان کا بیٹا نافرمان تھا، وہ بات نہیں مانا تو عذاب میں اس کو پکڑ لیا گیا، جکڑ لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اس کو عذاب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو جب تشویش ہوئی کہ وہاں پر تو لوط بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ لوط ہے یا اور کون کون ہے، اس کے بارے میں ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اور دوسرے وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ اس قوم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ایمان لائے ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مزید مہلت دی تو ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی ایمان لے آئیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حالات کا پوری طرح سے علم نہیں تھا، اس لیے وہ امکانی باتوں کے پیش نظر فرشتوں سے حجت کر رہے تھے، جس سے ان کی انسانی ہمدردی اور نرم دلی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن فرشتوں نے انہیں بتایا کہ اس مسئلے پر حجت کرنا بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے اور اس کا صادر ہو چکا ہے وہ فیصلہ۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ اسی وقت فرماتے ہیں جبکہ اس کے اندر کہ مزید ایسے لوگوں کے امکان باقی ہی نہیں بچتا جو ایمان لے آئیں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام میں یہ خوبیاں تھیں کہ وہ انسانی ہمدردی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے فرشتوں سے حجت کی اور کہا کہ اس میں بہت اچھے ایمان والے لوگ بھی ہوں گے، تو اس کے تعلق سے فرما دیا گیا کہ وہ سب کو بچا لیا جائے گا حضرت لوط کے ساتھ، اور جو نافرمان ہیں انہی کو ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔